السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ اس درباری ملا نے مریم نواز کی شان میں گستاخی کر دی۔ بہت زبردست۔ ذیشان عزیز نے کیا خوب کہا۔ درباری ملا بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ عمران خان کی دشمنی اسے مہنگا پڑ گیا۔ آئیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ بالکل نہیں بنانا چاہیے، ایک غیر قانونی نہیں بنانا چاہیے، رشوت سے نہیں بنانا چاہیے، لیکن آپ کا جو ڈی سی ہے، اے سی ہے، آپ کی جو بیوروکریسی ہے، آپ کے جو ججز صاحبان ہیں، ذرا چیک کر لیجئے آپ اپنا نظام پورا پچھلے 70-75 سال میں، تو ان کے سامنے آپ جرنیل ہیں۔ آج یہ ٹرولنگ ہوتی ہے، او سارے لگے ہیں، وہ جناب باہر بھاگ جاتے ہیں کسی کے جزیرے۔ جس شخص پہ الزام لگایا جنرل کیانی پہ کہ جی وہ آسٹریلیا میں جزیرہ ہے، وہ غریب ریٹائرمنٹ سے آج تک آسٹریلیا نہیں گیا۔ اب آپ سارے بتاتے، آپ سے مراد یہ ہے یہ سوشل میڈیا کہتے ہو رہتا ہی آسٹریلیا۔ باجوہ صاحب کے اوپر میرے خیال میں بیلجیم کے اوپر جزیرہ دے دیا۔ وہ ایک وہ ہمارے دوست بھی ہیں، تعلق والے ہیں، جو ہے وہ میرا خیال ہے ادھر بیلجیم میں رہتے گا، وہ فارم ہاؤس دہا کے باجوہ صاحب نے بنا دیا۔ اب میں آپ کو ظلم کے انتہا چیک کریں، ایک تو جنرل تھے پاپا جونز ان کی بنا دی، ٹھیک ہے نہیں اگر اس نے کیا تو ایک منٹ آ جائے، 2-3 اور جنرل تھے ان کے، کسی کا یو کے میں، کسی کے جرمنی میں فلیٹ اور اپارٹمنٹ۔ اب آ جائے نا، میں ایک منٹ بالکل آ جائیں اس کے اوپر۔ گن لیتے ہیں پاکستان کے آرمی چیف، گن لیتے ہیں، اور یہ بھی گن لیتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے۔ میں نہیں گن رہا، ایک منٹ میں گن رہا ہوں، آ جائے اس کے اوپر۔ بسم اللہ کر لیتے ہیں اسلم بیگ۔ ایک منٹ، اب کھڑے ہو جاؤ نا۔ اب یہی آپ نے بولنا ہی نہیں، میں بول رہا ہوں، آپ نے بول رہا ہوں، آپ سنیں۔ میں 4 دن نظر نہ ہوں، آپ بولیں گے؟ آپ نے ایک دن کھڑے ہو گئے نا، یار کتنے گیا، چلو یار آ جائے گا یار، ہو سکتا ہے یار نارتھن ایریا گھومنے آیا ہو، میں آپ کو لے آؤں گا، حوصلہ کریں نا۔ پاکستان کا کوئی آرمی چیف بتائے جو ملک سے باہر ہو۔ یہ بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا، الزام لگانا یہ بول رہے ہیں، اور میں نے تو کہا ہے اتنا بڑا ظلم کیا، کسی کی پاپا جونز نکال دیا، کسی کی اپارٹمنٹ نکل آئے، کسی کے بچوں کے نام پر اربوں روپے نکل آئے، اتنا بڑا ظلم اسلم بیگ کا نکالو۔ میں اپنے آرمی چیف کی بات کر رہا ہوں، آ جائیں۔ اسلم بیگ وہ پنڈی میں بیٹھا ہوا ہے، ایک منٹ، وحید کاکڑ وہ پنڈی، کچھ بھی نہیں ہے، بھائی سنو نا، ظلم کیا ہے بھائی سن تو صحیح، ظلم کیا ہے میرے بھائی، پتہ کیا ہے اصل میں کہ ہمیں جو سبسڈی دی گئی ہے نا 10-10 روپے کی چینی کی، یہ اربوں روپے ادھر نکل گیا، ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا، ہم اتنے پاگل ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ابھی 350 ارب ابھی ہم نے نکالا۔ کیانی صاحب کا جزیرہ نکالو، چلو یہ بھی چھوڑو، جزیرہ بہت بات کی بات ہے۔ جنرل کیانی کا آسٹریلیا جانا ثابت کرو ریٹائرمنٹ سے۔ میں نہیں کر رہا، نہیں ہو رہا نا، اس لیے کہ جب تم نے ایک بنایا، او جی یہ جرنیل باہر بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، باب سن لو، میں اپنے آرمی چیف جتنے میری عمر میں آئے ہیں، ضیاء الحق شہید کے بعد سے آج تک گن لیں۔ اسلم بیگ وہ پنڈی میں بیٹھا ہوا ہے، وحید کاکڑ پاکستان میں موجود، ٹھیک ہے، جہانگیر کرامت پاکستان میں موجود، رحیل شریف طے کر کے سعودی عرب میں اپنا کام کر رہا ہے، وہاں کی جو اتحاد بنا اس کو کر رہا ہے۔ جنرل باجوہ پاکستان میں موجود۔ کون سا جرنیل ہے جی آرمی چیف آپ کا جو باہر بیٹھا ہوا ہے؟ اب میں کچھ سنبھال لیں گے۔ آئی ایس آئی کے جو چیف ہے ان کی بات، شجاع پاشا یہاں، نوید مختار یہاں، ظہیر الاسلام یہاں۔ ایک ہوا بناؤ، ایک ڈھول بجاؤ، او جی یہ جو جرنیل تو باہر رہتے ہیں، ان کے جزیرے باہر ہیں، ان کا فلانا باہر ہے، ان کا ٹکڑا باہر ہے۔ یہ ایک کہنے کو بڑا اچھا لگتا ہے، حقائق کی دنیا میں جو ہے۔ میں ایک سمپل بات ہے، آپ بار بار پاپا جان وہ ادھر ہی رہتے ہیں نا، کہیں گئے تو نہیں آسم باجوہ؟ میں نے نہیں پاپا جان کہا، میں کہا ظلم کیا ہے ان کی بنا دی۔ اگر اس نے کیا تو بھائی کر لو نا، احتساب کیوں نہیں کرتے ہو؟ کرنے والے کرو، لاؤ، ججز تو نہیں کیا، ججز کریں گے، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ججز تو سارا کچھ ہی کھا گئے، تو پھر روتے کیوں ہو؟ میں تو نہیں، نہ احتساب کرن جو گے ہو، نہ گل کرن جو گے ہو، الزام لان جو گے ہو۔ آپ نے خود بھی کہا کہ احتساب بھی غیر شرعی ہے اور استثناء بھی غیر شرعی ہے۔ آپ نے کہا ملک ججز کھا گئے، الزام وہ اس کے اوپر لگا دیا جرنیلز کے اوپر، تو میں نے کہا دیکھیں کیسے کیسے چھوٹے چھوٹے الزام لگا دیے۔ ابھی سن لیں، اگر اس ملک کی عدلیہ ٹھیک ہوتی تو یہ سارا رونا دھونا ہی نہ ہوتا نا۔ صحیح بات ہے۔ اب عدلیہ کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ اللہ ہی ٹھیک کرے گا، باقی تو کوئی نہیں کر سکتا۔ بس جواب دے گئے، بالکل نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے، نہیں بالکل نہیں کر سکتا۔ تو آپ سب نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ایک بات یاد رکھنا کہ جو درباری مولوی ہوتا ہے اسے مولانا کہنا، اس کو عزت دینا بالکل جائز نہیں ہے۔
بلکہ یہ لوگ جو ہے یہ اسلام کے ساتھ بھی کھلواڑ کرتے ہیں، قوم کے مفادات کے ساتھ بھی، قانون کے ساتھ بھی۔ تو یہ نہ اسلام نہ مفادات اور نہ قوم کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں۔ ایسے بیکار لوگ جو ہے ان کی عزت کرنا میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہ کرو۔ ایسے لوگ جو ہے وہ قوم کے لیے ایک ناسور بن جاتا ہے۔ تو اب یہ بیٹھ کر ٹی وی پر بیٹھ کر ایسے اناف شناف بکتے ہیں کہ میں کیا کہوں، آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کو بالکل سپورٹ نہ کرے، ایسے لوگوں کو لات ماریے۔ عمران خان کو سپورٹ کرے، جس کو بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہو کرو، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، آپ کو ایک جھانسا دے رہے ہو، آپ کو پورے علمان دکھا کر، جنت دکھا کر آپ کو غلط راستہ دینے کی کوشش کر رہا ہو، ایسے لوگوں سے دور رہو، خود تحقیق کرو کہ کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو مولوی صاحبان ہیں وہ نہ قوم کے لیے اچھے ہیں، نہ ملک کے لیے اچھے ہیں، نہ اداروں کے لیے اچھے ہیں، نہ سیاستدانوں کے لیے اچھے ہیں۔ یہ وقت کے ساتھ جو اقتدار پر ہوتا ہے ان کے ساتھ بس ان کی وفاداری ہوتی ہے، لیکن جب سختی یا کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ تو آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں بتائیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے، اور ہمارے چینل پر کچھ اور ویڈیوز بھی دیکھیے۔ ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔